السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 20 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ طالبان حکومت اور کوئی 11 ملکوں کے نمائندے آج بدھ کے روز افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ روس کی میزبانی میں بدھ کو منعقد ہونے والی ماسکو کانفرنس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور جامع حکومت کے قیام اور افغانستان کو درپیش اقتصادی بحران کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ روس، چین، پاکستان، بھارت اور ایران کے علاوہ کئی دیگر علاقائی ممالک کے مندوب بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، جبکہ طالبان کے عبوری نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی کی قیادت میں طالبان وفد بھی اس کانفرنس میں شرکت کرے گا، جبکہ بعض انتظامی وجوہات کی وجہ سے امریکہ نے اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی ہے، تاہم اس نے اس عمل کی حمایت کی ہے۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب طالبان کی کوشش ہے کہ 15 اگست کے بعد قائم ہونے والی طالبان حکومت کو بین الاقوامی برادری تسلیم کر لے، جبکہ دوسری جانب علاقائی ممالک کو افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر تشویش ہے۔ طالبان کے ترجمان اور اطلاعات و ثقافت کے نائب وزیر ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان وفد اپنی عبوری حکومت کے بارے میں خطے اور دنیا کے ممالک کو آگاہ کرے گا۔ دوسری جانب منگل کو ماسکو میں روس، چین اور پاکستان کے سفارتکاروں نے افغانستان سے متعلق ٹرائیکا پلس اجلاس میں شرکت کی اور اپنے مشترکہ سیکیورٹی خدشات پر تبادلہ خیالات کے ساتھ ساتھ افغانستان کو اقتصادی امداد فراہم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ تاہم خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس وقت طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے۔ ان کے بقول طالبان کی حکومت کو اسی صورت میں تسلیم کیا جائے گا جب وہ بین الاقوامی برادری سے کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے، جن میں ایک ایسی جامع حکومت کا قیام بھی شامل ہے جس میں تمام افغان شہریوں بشمول خواتین کے حقوق کو یقینی بنایا جائے گا۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان کوئی کشیدگی ہے۔ بقول ان کے دونوں خود مختار ممالک ہیں اور اسی حیثیت میں ہمارے تعلقات بھی قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 2600 کلومیٹر طویل سرحد ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے منصور احمد خان نے کہا کہ زیادہ مسائل بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ سرحدی کراسنگ سے لوگ بڑی تعداد میں آتے جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ اس سلسلے میں پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک ایسے نظام کا اجرا کیا جائے جس میں سفر تو باضابطہ کاغذات کے ساتھ ہوں، لیکن کچھ گنجائش پیدا کی جا سکے کہ ایمرجنسی میں جو لوگ علاج کے لیے آئیں انہیں استثناء بھی حاصل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان باتوں سے قطع نظر ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے منگل کے روز جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس سال افغانستان کی معیشت 30% تک سکڑ جائے گی، جس کے نتیجے میں مہاجرین کا بحران جنم لے گا جو ہمسایہ ملکوں کے علاوہ ترکی اور یورپ کے ممالک پر بری طرح سے اثر انداز ہوگا۔ تازہ ترین علاقائی معاشی صورتحال پر مشتمل اعداد و شمار کے مطابق جب سے اگست میں طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے، بنیادی انسانی امداد کے علاوہ باقی تمام قسم کی اعانت پر روک لگ چکی ہے۔ ساتھ ہی غیر ملکی اثاثے منجمد ہونے کے باعث امداد پر انحصار کرنے والی افغان معیشت کو شدید مالی بحران کی صورتحال درپیش ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت کے تدارک کے لیے قائم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں جاری ہے، جس میں پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ حالیہ عرصے میں ایف اے ٹی ایف کی بیشتر سفارشات پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے، جس کا اعتراف عالمی تنظیم نے اپنے گزشتہ اجلاس میں کیا تھا۔ ایف اے ٹی ایف کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے پاکستان نے اپنے بینکنگ نظام میں متعدد اصلاحات اور قواعد متعارف کروائے ہیں۔ شام کے ایک سرکاری ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت میں
صبح رش کے اوقات میں فوجیوں کو لے جانے والی ایک بس کے قریب سڑک کے کنارے 2 بم دھماکے ہوئے، جس میں 14 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیسرا بم اسی علاقے میں بازیاب ہوا، جسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے یمن کے بارے میں رپورٹ میں بتایا ہے کہ مارچ سن 2015 سے سعودی عرب کی حامی حکومت اور ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے تنازع میں اب تک 10,000 سے زائد بچے ہلاک یا اپاہج ہو چکے ہیں۔ جنیوا سے جاری ہونے والی اس رپورٹ میں یونیسیف نے صورتحال کو ایک شرمناک سنگ میل قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب سے لڑائی کا آغاز ہوا ہے، ہر روز اوسطاً 4 بچے ہلاک یا اپاہج ہوتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ہلاک اور اپاہج ہونے والوں کی تعداد 10,000 سے کہیں زیادہ ہے۔ یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے کہا کہ اس تازہ ترین فہرست میں صرف وہ کیسز درج ہیں جن کی اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ یمن میں سن 2022 کے وسط تک زندگی بچانے کا کام جاری رکھنے کے لیے ادارے کو 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی فوری مدد کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ادارے نے انتباہ جاری کیا کہ ادارہ مشکل میں گھرے بچوں کی امداد میں کمی کرنے یا روکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی اہلیت چند ماہ میں حاصل کر سکتا ہے۔ اسرائیل بائیڈن انتظامیہ پر زور دے رہا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی ملک بننے سے باز رکھنے کے لیے کسی متبادل طریقہ کار پر غور کرے۔ اس ہفتے کے شروع میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ اعلان کیا کہ ملک کے اہم نیوکلیئر مذاکرات کار اور نائب وزیر خارجہ علی بغیری قانی جمعرات کو ایٹمی معاملے پر ٹھوس مذاکرات کے لیے برسلز جا رہے ہیں۔ اس اعلان نے مغربی حکام کو بہت حد تک ششدر کر دیا ہے۔ ایک یورپی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ محض وقت کو طول دے رہے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے پیر کے روز کہا کہ برسلز میں ہونے والی بات چیت کا مقصد ویانا مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی تیاری ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کئی اہم عہدوں کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کیا ہے، جن میں پاکستان کے لیے سفیر کی نامزدگی بھی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ صدر جو بائیڈن پاکستان کے لیے ڈونلڈ بلوم کو سفیر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ نیشنل ہائی وے ٹریفکنگ سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے لیے ایڈمنسٹریٹر سمیت بعض دیگر اہم عہدوں کے لیے بھی نام سامنے آئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ بلوم اس وقت تیونس میں بطور امریکی سفیر خدمات انجام دے رہے ہیں اور انہیں خارجہ امور کا وسیع تجربہ ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان پر بھی عبور حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ بلوم عراق، مصر اور کویت میں بھی کئی عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج بدھ کو ایکویڈور میں خطاب کر رہی ہیں، جسے امریکی محکمہ خارجہ نے خطے میں جمہوریتوں کو درپیش چیلنجز قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ بعد میں ہمسایہ ملک کولمبیا کے رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔ کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ صومالیہ میں ایک نئی تحقیق کے مطابق کووڈ-19 کی اموات وبا کے ابتدائی مہینوں کے دوران حکومت کے رپورٹ کردہ اعداد و شمار سے کم از کم 32 گنا زیادہ تھیں۔ متعدی امراض کے بین الاقوامی جرنل کی طرف سے شائع ہونے والی اس تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ دارالحکومت موگادیشو میں مارچ اور ستمبر سن 2020 کے درمیان 3,211 افراد کووڈ-19 کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے، جبکہ صومالی حکومت نے اس عرصے میں پورے ملک میں صرف 99 اموات اور 3,864 مثبت کیسوں کی اطلاع دی۔ صومالی حکومت کی طرف سے آج تک دی گئی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 1,180 اور ملک میں مثبت کیسوں کی تعداد 21,269 ہے۔ روسی حکومت کے عہدیداروں نے کام کی جگہوں کو بند کرنے کی سفارش کی ہے، جبکہ ملک میں دوبارہ کووڈ-19 اموات اور تقریباً 34,000 نئی انفیکشن کا روزانہ ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ روس کے سرکاری کورونا وائرس ٹاسک فورس نے
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1015 اموات کی اطلاع دی ہے، جو وبا کے آغاز کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس سے ملک میں اموات کی کل تعداد 2,25,325 ہو گئی ہے، جو یورپ میں اب تک سب سے زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لوکل گورنمنٹس کی بحالی میں تاخیر پر تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم ناموں کی مصدقہ نقول طلب کر لی ہیں اور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت اور سرکاری حکام کے جمع تحریری جوابات بھی طلب کر لیے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے معاملے کی سماعت کی۔ دوران سماعت پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن پیش کیا۔ عدالت نے پنجاب حکومت کے لاہور ہائی کورٹ کے حکم ناموں پر جمع تحریری جوابات اور چیف سیکریٹری پنجاب، سابق چیف سیکریٹری پنجاب، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ بلدیاتی اداروں کے لیے نیا قانون لایا جا رہا ہے، تاہم عدالتی حکم کے مطابق تمام بلدیاتی ادارے 18 اکتوبر کو بحال کر دیے گئے ہیں۔ ایک روسی فلم چیلنج اپنے کچھ مناظر کی فلم بندی کے بعد خلا میں بنائی جانے والی دنیا کی پہلی فیچر فلم بن گئی ہے۔ اداکارہ یولیا اور ڈائریکٹر کلیم مدار پر 12 دن تک فلم بندی کے بعد زمین پر واپس آ گئے ہیں۔ ایک روسی اداکارہ اور ایک فلم ڈائریکٹر جنہوں نے خلا میں دنیا کی پہلی فلم بنانے کے لیے مدار میں 12 دن گزارے ہیں، انہوں نے منگل کو بتایا کہ وہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر اپنے تجربے سے اتنے خوش ہیں کہ انہیں اسے چھوڑنے پر بہت افسوس ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اداکارہ یولیا اور ڈائریکٹر کلیم شینکو، جو اتوار کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر ایک مختصر دورے کے بعد زمین پر واپس آئے، چیلنج کے نام سے ایک فلم کے کچھ حصوں کو فلمایا جس میں سرجن کا کردار ادا کرنے والی پیرسل تیزی سے خلائی اسٹیشن پہنچتی ہیں، جہاں عملے کے ایک رکن کو بچانے کے لیے فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔